الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دینی بھائی اور بہنوں، آج ہم اس عظیم الشان رات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جہاں نہ کوئی فرشتہ پہنچا نہ کوئی نبی۔ یہ رات صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایمان، نماز، صبر اور یقین کی معراج ہے۔ معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بیدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریک من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، جس کا اردو ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اسرا اور معراج کا فرق۔ اسرا مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر، معراج بیت المقدس سے آسمانوں اور پھر عرش تک کا سفر ہے۔ یہ سفر خواب نہیں بلکہ جسم اور روح کے ساتھ حقیقت میں ہوا ہے۔ اب ہم براق کا واقعہ پیش کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، میرے پاس براق لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا ایک قدم نگاہ کی آخری حد تک پڑتا تھا۔ بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے جہاں تمام انبیاء جمع تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 162۔ یہ اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں۔ آسمانوں کا سفر۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام، دائیں طرف جنتی روحیں، بائیں طرف جہنمی روحیں۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا آدھا حصہ۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ رو پڑے کیونکہ ان کی امت کم تھی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے سہارے ٹکے ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے، سدرۃ المنتہا کا منظر۔ یہاں پہنچ کر جبرائیل امین علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے کہا، اگر میں ایک قدم اور بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور 3 تحفے۔ کیا تھے وہ 3 تحفے؟
صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 173۔ اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1 نماز، پہلے 50 تھی پھر 5، مگر ثواب 50 کا ہی ہے۔ دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تیسرا تحفہ ہے شرک سے بچنے والوں کی مغفرت۔ اب ہم دیکھیں گے نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز زمین پر نہیں، آسمان پر فرض ہوئی۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ معراج کے تحفوں کی قدر نہیں کرتا۔ امت کا درد ایک واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آنکھ کی قینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا گیا یہ وہ خطیب ہیں جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صبح مکہ میں انکار اور صدیق کا ایمان۔ جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، کافر ہنسنے لگے، بولے ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس، واہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب ملا۔ آخری نصیحت ہے میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، معراج ہمیں سکھاتی ہے نماز قائم کرو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، گناہ چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ آج ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں چھوٹتی جا رہی ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، گناہ عام ہو گئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے عرش و کرسی کے مالک، اے وہ ذات جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر 7 آسمانوں سے اوپر بلایا۔ اے اللہ، آج ہم تیرے سامنے گناہگار بن کر کھڑے ہیں، نہ ہمارے اعمال قابل قبول ہیں، نہ ہماری عبادتوں میں وہ خلوص ہے، لیکن ہمیں بھروسہ ہے کہ ہمیں یقین ہے تو صرف تیری رحمت ہے۔ اے اللہ، اگر تو انصاف پر آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا، اور اگر تو رحم سے پیش آیا تو ہم جیسے گناہگار بھی بچ جائیں گے۔ اے رحمان، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے ہو گئے ہیں اور تیری نعمتیں گنتی سے باہر ہیں، ہم تیرا شکر ادا نہ کر سکے، تیری نافرمانیاں کرتے رہے، پھر بھی تو ہمیں رزق دیتا رہا، سانسیں دیتا رہا، مہلت دیتا رہا۔ اے اللہ، جس نماز کو تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمایا، اس نماز کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جو نماز چھوڑتے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور جو پڑھتے ہیں انہیں خشوع اور خضوع عطا فرما۔ اے اللہ، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ جہاں جہاں مسلمان ظلم میں ہیں، فلسطین ہو یا کشمیر، سیریا ہو یا یمن، ہر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، جو مائیں اپنے بچوں کے جنازے اٹھا رہی ہیں، جو بچے بھوک سے رو رہے ہیں، جو بوڑھے بے سہارا ہیں، اے اللہ تو خود ان کا سہارا بن جا۔
اے غفار ہمارے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما اور انجانے میں ہو گئے گناہ بھی معاف فرما، خلوت کے گناہ معاف فرما، جلوت کے گناہ معاف فرما، آنکھوں کے گناہ معاف فرما، کانوں کے گناہ معاف فرما، زبان کے گناہ معاف فرما، دل کے گناہ معاف فرما، سب کو اپنی رحمت سے دھو دے۔ اے اللہ ہمارے والدین زندہ ہوں تو انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما اور لمبی عمر عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو گناہوں کے طوفان سے بچا لے، ان کے دلوں میں ایمان کی شمع جلا دے، ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، دین کا عالم بنا دے اور انہیں اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے شافی دنیا کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ داؤد بھائی کی اہلیہ کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ محسنہ بڑی امی کو شفا عطا فرما، انصاری اپی کو شفا عطا فرما، اور جہاں جہاں جو بیمار ہیں یا اللہ سدرا اپی کی بیٹی کو شفا عطا فرما، جن کا ہمیں علم ہے جن کا نہیں ہے، جہاں جہاں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عاملہ دائمہ شفائے کلی نصیب فرما۔ ان کے روئے ہڈی ہڈی سے بیماری کو، تکلیف کو، پریشانی کو، گناہوں کو نکال دے۔ یا اللہ انہیں صاف فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض ادا کروا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ قبر کی تنگی سے بچا لے، منکر نکیر کے سوالات آسان فرما، پل صراط کو بجلی سے تیز پار کروا دے، حساب کو آسان فرما، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر سے ان کے دست مبارک سے پانی نصیب فرما اور جنت الفردوس میں ان کا پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اپنی یا اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے دے، ہماری موت ایمان پر نصیب فرما اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان پر جاری فرما۔ اے اللہ تو ہماری یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا دعاؤں کے لیے میسج کیا ہے یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں یا جن کا کسی قسم کا ہم پر حق اور احسان ہے یا ہماری وجہ سے جن کے دل دکھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کے حق میں ہماری پوری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمدا وما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی پیارے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہو تو ویڈیو میں لائک کر دیجئے گا، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا، اپنے پڑوسی کو، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ویڈیو کو زیادہ زیادہ جتنی بن سکے اتنی زیادہ زیادہ شیئر کریے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئے واقعہ کے ساتھ۔